السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ میں خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ پھر سے لوٹ چلیں ہمارے ٹاپک کی طرف، آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رہے گا توبہ۔ ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب اللہ نے انسان بنایا ہے، اور ہر انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتا ہے، مگر اللہ پاک نے انسان کو سب سے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ پاک وہ انسان سے کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس کو ایک بہترین عمل دیا ہے، وہ توبہ کا عمل ہے۔ یعنی جب ہم سے کچھ گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں وہ توبہ کریں۔ توبہ کہتے ہیں لوٹ آنے کو، یعنی جو آپ نے گناہ کیے ہیں، اگر آپ اللہ رب العزت کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اللہ وہ ذات ہے، اللہ کی وہ صفات ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے، اللہ اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی ذات عالی کے سامنے وہ سجدہ نو ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اور اللہ کی ذات عالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ اللہ پاک ہم سب کو گناہ معاف کر دے۔ بندہ جب معافی مانگ لیتا ہے، جب گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ میں سے نکلا ہو۔ جس طرح سے وہ بالکل گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت انسان کو اس کے جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، گناہ کرنا یا گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے واقعات آئے ہیں، جن میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے گناہگاروں کی ایک توبہ کی برکت سے اللہ نے زندگی پوری معاف کر دی، زندگی پوری ان کی پچھلی زندگی کو معاف کر دیا، اور اللہ پاک نے ان کو نئی زندگی توفیق عطا فرمائی، جس سے وہ نئے سرے سے اپنی زندگی پر عمل کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا واقعہ خود بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے، 99 قتل کر دیے اس نے، اور اس کے دل کے اندر یہ کہیں نہ کہیں سے بات آئی کہ میں اللہ کی ذات عالی سے وہ توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ کسی انسان کے پاس گیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کرے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو اس جاہل آدمی نے، اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے بولا نہیں تو نے 99 قتل کے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو اس نے اس کو بھی مار دیا، اس کے 100 پورے ہو گئے۔ اب کیونکہ اس کے دل کے اندر ندامت تھی، بندے کے دل کے اندر جب ندامت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے۔ تو اس کے دل میں ندامت تھی کہ مجھے اپنے گناہ سے معافی مانگنی ہے۔ پھر وہ کسی بزرگ کے پاس گیا، عالم دین کے پاس گیا، صحیح عالم کے پاس گیا، اور ان سے جب یہ کہا تو اس نے کہا اللہ تو غفور الرحیم ہے، آپ معافی مانگو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم مانگو، مگر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جس بستی میں رہتے ہیں وہ گنہگاروں کی بستی ہے، تمہیں وہ بستی چھوڑنا پڑے گی، اور تمہیں دوسری بستی میں جانا ہوگا، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اور وہ بستی چھوڑ کر دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا، توبہ وہ کر چکا تھا، اور جب وہ دوسری بستی کی طرف جانے لگا، اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، اور اللہ نے ہم سب کو دکھانے کے لیے 2 فرشتے ایک جنت کا فرشتہ، ایک جہنم کا، دونوں فرشتے اس کو لینے کے لیے آ گئے۔ جہنم والا فرشتہ بول رہا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کری، میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ جنت والا فرشتہ بول رہا ہے کہ اس نے توبہ کر لی، میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ دونوں میں یہ ٹکرار چل رہی تھی۔ تو اللہ پاک کیونکہ اس کے دل کو جانتے تھے کہ وہ معافی مانگنے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنی برکت سے اللہ نے زمین کو وہ تنگ کر دیا، اور جب ناپا گیا کسی نے مشورہ دیا، ایک فرشتے نے مشورہ دیا کہ زمین ناپ لو، کہاں کی زمین قریب ہے، اگر یہ گناہ والی جو بستی تھی اس کے قریب میں ہے تو یہ فرشتے لے کے جائیں گے گناہ والے، اور اگر یہ نیک والی بستی کے قریب ہے تو یہ جو نیک فرشتے ہیں یہ اس کو لے کے جائیں گے۔ جب میجر کیا گیا، جب ناپا گیا، تو پتہ چلا کہ وہ وہ کس بستی کے قریب تھا، فرشتوں والے۔ اللہ نے زمین کو سکڑ دیا، اور اللہ پاک نے اس کی برکت سے جب ناپا گیا تو وہ جو شریف لوگوں کی بستی تھی، جو توبہ کرنے والے تھے، ان کی بستی کے قریب میں تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا، انسان ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں روئیں۔ اللہ کو ایک آنسو بھی اتنا زیادہ پسند ہے کہ بندہ جب ایک آنسو اس کے رخسار سے نکلتا ہے تو اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے مانگے۔ دنیا کے اندر کسی سے مانگو، ایک بار مانگو کہ دوسری بار وہ آپ کو ٹوک دے گا، مگر اللہ وہ ذات ہے جو اللہ اپنے مانگنے والے کو خوش ہوتا ہے، اور اللہ توبہ کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے، اتنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ اگر
اللہ یہ چاہتا اگر کوئی توبہ کرنے والا نہیں ہوتا تو اللہ پاک دوبارہ ایسے بندوں کو بناتے جو گناہ کرتے اور اس پہ توبہ کرتے. ندامت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سے کہیں نہ کہیں گناہ ہوتا ہے ہماری روزانہ کی زندگی کے اندر، مگر ہمیں چاہیے، شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان ہمیں بتاتا ہے کہ تم سے تو گناہ ہو گئے، اب تم کتنی بار اللہ سے توبہ کرو گے، جب دیکھو جب تم گناہ کرتے ہو. مگر جب اللہ رب العزت کی ذات عالی میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، ہے نا، توبہ کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ہم معافی مانگیں. ایک بس میں اپنا واقعہ ایک واقعہ کہہ کے بات کو ختم کروں گا. بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی کہیں پر بھی، ہر جگہ جو ہے وہ بارش کہیں نہیں ہو رہی تھی. سارے لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کریے اللہ پاک سے. اب موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، تمام مجمع جمع ہیں اور سب کے سب جو ہے وہ جمع ہیں، مگر بارش پھر بھی نہ ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا، اللہ پاک میں بھی بارش کے لیے دعا کر رہا ہوں، آخر آپ بارش کیوں نہیں کر رہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ تمہاری یہ جو پورا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دعا کے لیے، ان میں ایک گنہگار بندہ ہے جو کئی سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے جو ہے کئی سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے. جب تک وہ بندہ اس مجمع کے اندر رہے گا میں بارش نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس مجمع کے اندر ایک گنہگار شخص ہے جو کئی سال تک جو ہے وہ گناہ کرتا ہوا آ رہا ہے، اللہ پاک نے اس کی وجہ سے بارش کو روک کے رکھا ہے. اب ہر انسان اپنے آپ کو ٹٹول رہا ہے. جو خود گنہگار تھا وہ اپنے دل کے اندر، اس نے جب دیکھا ادھر ادھر، اس کو کوئی نظر نہیں آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے جو گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. تو یہ بندہ جو گنہگار کرنے والا تھا، اس بندے نے دل میں خیال کیا کہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا، اتنے سال سے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اگر آج میں یہاں پہ کھڑا ہو گیا تو تمام لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ میں سب سے بڑا گنہگار بندہ ہوں. اس نے دل کے اندر اللہ سے ندامت کر کے اللہ سے توبہ کری کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آج کے بعد میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں. اور بس اس کا توبہ کرنا تھا، اللہ نے بارش برسا دی. اللہ نے بارش برسا دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ابھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے اس گنہگار کی وجہ سے، اب آپ نے بارش کیوں برسائی؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی بندے کی وجہ سے یہ بارش ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک مجھے آپ بتا دیجئے کہ وہ کون بندہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے بارش کر دیا ہے یا جس کی وجہ سے آپ نے بارش کو روکا تھا. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ موسیٰ 40 سال سے اور 20 سال سے اور 30 سال سے، کتنے سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا، آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، آج تو اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، میں اس کو کیوں ظاہر کروں گا؟ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس طرح سے اور ویڈیوز ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ. جڑے رہیے ہمارے پیج سے اور سبسکرائب اور لائک ضرور کریے.